یہ مونوکیب صرف ایک پٹری پر چلتی ہے لیکن پھر بھی توازن نہیں کھوتی. یہ جرمنی میں تازہ ترین ہائپ بن چکی ہے. یہ ٹیکسی اور ٹرین کا بہترین امتزاج ہے. کیا آئندہ برسوں میں ہم ہر جگہ مونوکیبز دیکھیں گے؟ جرمنی میں تیار کردہ یہ سواری ریل کی عام پٹریوں پر دوڑتے ہوئے کہیں بھی جا سکتی ہے. کیا یہ ریل کے نظام میں ایک انقلابی تبدیلی کا باعث بھی بنے گی؟ یہ بیٹری سے چلتی ہے، مکمل خودکار بھی ہے. یہ ریل ایپ کے ذریعے مطلوبہ سٹاپس پر طلب کی جا سکتی ہے. مونوکیبز ایسے دیہی علاقوں تک جا سکتی ہے جہاں باقاعدہ ٹرینیں نہیں جاتی. ہم ایک ایسی گاڑی تیار کرنا چاہتے تھے جو سائز اور انفرادیت کے لحاظ سے بالکل آپ کی ذاتی کار جیسی ہو. سنگل ٹریک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں صرف ایک ہی سمت میں سفر ممکن ہوتا ہے. مونوکیب کے تخلیقار اپنی اس ایجاد کو عوامی سطح پر متعارف کرانے کی خاطر وزٹ ڈیز کا انعقاد کرتے ہیں. دنیا بھر سے جرمنی آنے والے بہت سے لوگ اس آزمائشی سواری سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں. بھارت کے انتہائی دیہی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں دور دراز واقع ہیں. ان کے مابین ایک ایسے ریل نیٹ ورک سے راستے سمٹ سکتے ہیں. وہاں کے لوگوں کے لیے ایسا سسٹم انتہائی فائدہ مند ہوگا. ہمیں کچھ زیادہ جگہ درکار ہوگی. یہ کیب کچھ چھوٹی ہے، اس میں صرف 3 سے 4 افراد بیٹھ سکتے ہیں. اگر ہم اس کا سائز بڑا کر سکیں تو یہ اور بہتر ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس پر فوراً اعتماد نہیں کریں گے، لیکن مستقبل میں یہ اچھا منصوبہ ہوگا. میرے خیال میں لوگ اب بھی اے آئی، آٹومیشن اور بہتر منصوبہ بندی جیسے جدید پروجیکٹس پر شکوک رکھتے ہیں، لیکن یہ صرف میری رائے ہے. کیا لوگ اس نئے طرز سفر کو اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے تخلیق کاروں نے ایک پرکشش ماڈل تیار کروایا تاکہ عوام کی ترجیحات کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے. سب سے زیادہ زیر بحث پہلو حفاظت ہے، کیونکہ یہ ریل کچھ چھوٹی ہے، بالخصوص جب مسافر ایک دوسرے سے اجنبی ہوں. اگر وہ کسی وجہ سے جارحانہ رویہ اختیار کریں، خاص طور پر ان ویران راستوں پر جہاں مونو کیب چلائی جائے گی، تو یہ بات لوگوں کو پریشان کر سکتی ہے. کیا ایسے مسافر مونو کیب کو الٹا سکتے ہیں؟ ویسے یہ کتنی محفوظ ہے؟ اس چرخی نما آلے کی مدد سے یہ ریل ورٹیکل رہتی ہے اور نیچے نصب ایک وزنی نظام کیبن کو مستحکم رکھتا ہے، بالکل گھومتے ہوئے لٹو کی طرح. یہ گھومنے والی حرکت اسے سیدھا رکھتی ہے. اگر یہ گھومنا بند ہو جائے تو ریل الٹ بھی سکتی ہے. استحکام کا نظام خاص طور پر رول اسٹیبلائزیشن بدترین حالات سے نمٹنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جیسے کہ ایک طرف بہت وزنی مسافر ہوں یا 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آندھی ہو. اگر کوئی اندر بیٹھ کر گاڑی کو جھٹکے دے تو بھی اسے الٹانا تقریباً ناممکن ہوگا. محض 1.2 میٹر چوڑائی پر اتنی قوت پیدا نہیں ہو سکتی، چاہے اندر فٹ بال کے فینس جشن ہی کیوں نہ منا رہے ہوں. لیکن کیا مونو کیب کمرشل بنیادوں پر کامیاب ہو سکتی ہے؟ خاص طور پر اگر لوگوں کی حفاظت کے احساس تحفظ کی خاطر ہر فرد کے لیے الگ الگ کیبن بک کرنا پڑے. ایک کیبن کی قیمت ایک لگژری کار جتنی ہو سکتی ہے. یہ سفر بہت مہنگا نہیں ہونا چاہیے اور اس کی دیکھ بھال، آپریشن اور مرمت بھی سستی ہونی چاہیے. ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا. اس لیے جو ٹیم کیبن ڈیزائن کر رہی ہے وہ ان پہلوؤں پر غور کر رہی ہے. ہلکی پھلکی ساخت، تیز پیداوار، مؤثر آپریشن اور صفائی. ہمیں ابھی حل تلاش کرنا ہوں گے. فی الحال صرف ایک پروٹوٹائپ ہی ہے جس پر مسلسل نئے تجربات کیے جا رہے ہیں. ڈیولپرز سرمایہ کاروں کی تلاش میں ہیں تاکہ مونو کیب کو کمرشل مقاصد کے لیے تیار کیا جا سکے. جرمن اس کی کامیابی پر پختہ یقین رکھتے ہیں. حالانکہ سن 1907 میں ایجاد کے بعد سے مونو ریل آج تک کوئی بڑا بریک تھرو حاصل نہیں کر سکی.
ऐसे तस्वुरात जो सड़कों या मौजूदा रेलवे नेटवर्क के साथ हम आंगना थे सब नाकाम हो गए, लेकिन हम रेल की दुनिया में काम कर रहे हैं, इसलिए हमें मकनातीसी ट्रेनों या दीगर मोनो रेल्स की तरह अलहदा बुनियादी ढांचे की जरूरत नहीं। अब तक इस मंसूबे को रियासत की जानिब से 29 मिलियन यूरो की माली इमदाद दी जा चुकी है। सन 2032 तक इसे तजारती सतह पर तैयार करने का हदफ है। तब तक तख्लीकार एक अहम मसला हल करना चाहते हैं। वो क्या भला? हम स्विचेस क्रॉस ओवर नहीं कर सके। एक बात तो तय है कि आम हालात में जर्मनी के दीगर तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबाजात की तरह मोनो कैब प्रोजेक्ट भी सरकारी सब्सिडी के बगैर काबिल अमल नहीं होगा।